السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ سب کہہ دو ثم آمین۔ مولانا، ایام بیز کے روزوں سے کیا مراد ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال النبي صدق الله العظيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایام بیس کے روزوں سے مراد چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ، ان تین جو دن ہیں ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ ایام بیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ اور ان تین دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایام بیس کے روزوں سے یہ مراد ہیں، یعنی چاند کی 13 تاریخ کا روزہ اور چاند کی 14 تاریخ کا روزہ اور چاند کی 15 تاریخ کا روزہ، یہ ایام بیس کے روزے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، ایام بیس کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ ایام بیس کے روزوں کی فضیلت ابھی جو قرآن پاک کی آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے، امت میں اعلان فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو ہر چیز میں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ایک ایک عمل میں عملی نمونہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کی بھی پیروی کی جائے گی وہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے، جو ہے نا، اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت یہ بہت عظیم بڑی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے ان دنوں میں۔ تو اس لیے سنت کی نیت سے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والوں کے گناہوں کو کیا فرما دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں، فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم کوشش کریں۔ جیسے آج شوال کی 11 کی رات ہے جس وقت ہم بیٹھے ہیں، 11 کی رات ہے 1447 ہجری، اور مطابق آج یوں سمجھے کہ 30 مارچ 2026۔ تو
2 دن کے یعنی کل کی رات کے بعد 15 کی رات 13 کی ہے، پھر 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول ہے ہر مہینے کے ان دنوں میں روزہ۔ تو سنت کی نیت سے ہم بھی ان روزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ سنت کی اتباع کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سوال مولانا اور ذہن میں آ گیا۔ اچھا، ایام بیس کے جو روزے ہیں یہ پورے مہینے کے برابر ہیں؟ قرآن کریم میں جس طرح اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کا جو کم از کم بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ 10 نیکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس اعتبار سے بعض علماء نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ بھی پیش کی ہے، فرمایا کہ یہ بھی ایسے ہے کہ گویا کہ 3 روزے اور ایک روزہ کم از کم ایک نیکی چونکہ 10 کے برابر ہے تو 3 30 کے برابر۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک پورے مہینے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے یہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ 3 روزے رکھنے کے بعد میں نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، تو ایک اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ان کی فضیلت ہے کہ 3 10 کے برابر، یعنی پورا مہینہ 1 10 کے برابر، پھر 2 20 کے برابر، 3 30 کے برابر۔ تو گویا کہ جس نے ایام 20 کے روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور نئے سبق کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔